أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 388 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کی گئی، 91۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ستجدون عن قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے بھی، کلما جب بھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، اور کسو تو الٹا دیے جاتے ہیں فیہا اس میں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ کنارہ کش نہ رہیں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور پیش کریں تمہاری طرف صلح، وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں تم سے ایدیہم اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ پس تم پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں کہ جعلنا ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانا غلبہ، مبینا ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں آندھے منہ گر پڑیں، تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں، تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں۔ دوسری بات یہ کہ مگر جب کبھی ان منافقین کو فتنے کی طرف بلایا جائے تو وہ اس میں آندھے منہ جا گرتے ہیں، تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور تمہیں امن کی پیشکش نہ کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکے تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف، نمبر 4، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے۔ اس آیت میں
اس جماعت کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے جو منافقین اپنی غرض اور اپنے مفاد کے لیے اس مقصد سے مسلمانوں سے صلح کریں کہ مسلمانوں کی طرف سے بے خوف و خطر زندگی گزاریں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی بے خوف و خطر زندگی گزاریں۔ جب تک وہ امن کے ساتھ رہیں مسلمانوں، تم بھی ان کے ساتھ امن ہی کا رویہ اختیار رکھو۔ لیکن اس منافقوں کی اس جماعت کی بدنیتی اور چال بازی یہ ہے کہ جب کبھی ان کو شرارت اور فتنے کی طرف دشمن متوجہ کرتا ہے تو وہ دشمن کی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ جماعت لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور مسلمانوں سے کیا ہوا اپنا عہد بھی توڑ دیتی ہے۔ اب اگر یہ لڑائی شرارت اور فتنے کی روش اختیار کرنے لگ جائیں یہ منافقین اور تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ان کے دلوں کی نیت بگڑ جائے اور سلامتی کی روش سے وہ دور بھاگنے لگے تو اب تم انہیں پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے فتنہ پرور بدترین لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے عام حالات میں قتل کی اجازت کبھی نہیں دی، صرف یہاں محتاط انداز میں ہدایت دی جا رہی ہیں کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں صلح کے ساتھ رہو، جب تک تمہارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ رہیں اچھی نیت کے ساتھ رہو۔ لیکن جب وہ لوگ فتنے کی طرف ان کو ابھارا جب جاتا ہے اور وہ فتنے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں یہ منافقین اور امن کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں اور فتنہ اور ظلم کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اب موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو دفاع ضروری ہو جاتی ہے اسی صورت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایسے کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے، ظاہر بات ہے کہ اب تو اپنے دفاع کے لیے اٹھنا ہی پڑے گا، تو اب ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو کہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑو اور قتل کرو، اس لیے کہ اس کی وہی سزا ہے جو بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے اور ضد پر اترتا ہے اور لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور فتنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کرنا یہ کوئی انصاف کے خلاف بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ